کل والا شعر آج بھی صادق آتا ہے کہ میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا، میں حر ہوں لیکن ابھی لشکر یزید میں۔ حضرت حر کا منقلب ہونا یزید کی فوج سے اور امام حسین کی فوج میں آنا، تو اتفاق سے مجھے وہ میر انیس کے 4 بند مل گئے۔ اس میں حر کا استقبال بھی ہے اور حر کا الوداع بھی ہے ان کی شہادت۔ تو حر نے جب یزید کی فوج کو چھوڑا ہے تو ان کے پیچھے کچھ لوگ آئے حر کو گرفتار کرنے۔ میر انیس اس پہ کہتے ہیں، کیا 2-3 رسالوں نے تعاقب ہر چند، حر کا ہاتھ آنا تو کیسا نہ ملی گرد سمن، کہتے تھے شرم سے وہ لے کے جو دوڑے تھے کمن، یہ چھلاوا تھا کہ آندھی یہ فرس تھا کہ پرند، کیا سبک سوئے چمن باد بہاری پہنچی، کیا سبک سوئے چمن باد بہاری پہنچی، ہم یہیں رہ گئے وہاں حر کی سواری پہنچی، یہاں ہوئے علم امامت سے شہیدی آگاہ، ہنس کے عباس سے فرمایا کہ اے غیرت خواہ، میرے لشکر کی طرف ہے رخ حر ریزی جاہ، سب سے کہہ دو کہ نہ روکے کوئی اس شخص کی راہ، جاؤ لینے کو عجب رتبہ شناس آتا ہے، میرا مہمان میرا عاشق میرے پاس آتا ہے۔ اور اس کے بعد حر جنگ کرتے ہیں اور وہ شہادت آپ سن چکے ہیں ان کے ہاتھ تو میں نہیں دہراؤں گا۔ تو جب حر کی جان بالکل لبوں پہ ہے تو امام حسین حر کے پاس پہنچتے ہیں، تو حر اس جاکنی کے عالم میں امام حسین سے کیا کہہ رہے ہیں جو میرے انیس نے قلم کیا کہ مجھ کو لینے چلے آتے ہیں فرشتے یا شاہ، ملک الموت بھی کرتا ہے محبت کی نگاہ، خلد سے شیر خدا نکلے ہیں اللہ اللہ، لو برآمد ہوئے شبر بھی پدر کے ہمراہ، ننگ سر احمد مختار کی پیاری آئی، دیکھیے آپ کے نانا کی سواری آئی، اور قبلہ رو کیجئے لاشا میرا اے قبلہ دین، پڑھیے یاسین کہ اب ہے یہ دم باز پسین، کوچ نزدیک ہے اے بادشاہ عرش نشین، کوچ نزدیک ہے اے بادشاہ عرش نشین، لیجئے تن سے نکلتی ہے میری جان حزین، اور بات بھی اب تو زباں سے نہیں کی جاتی ہے، کچھ اڑا دیجئے مولا مجھے نیند آ گئی۔ میرا یہ خیال تھا کہ آج کے دن کے اعتبار سے اور یہ جو محفل ہم سب سجاتے ہیں حضرت فاطمہ کی جانب سے، اس پہ کچھ شعر کہ فرش ماتم جاگ اٹھے، فرش ماتم جاگ اٹھے اہتمام ایسا تو ہو، فرش ماتم جاگ اٹھے اہتمام ایسا تو ہو، داد دے مخدومہ عالم سلام ایسا تو ہو۔ مخدومہ عالم حضرت فاطمہ کا لقب ہے۔ فرش ماتم جاگ اٹھے اہتمام ایسا تو ہو، داد دے مخدومہ عالم سلام ایسا تو ہو، خود بلاغت جس پہ نازاں ہو کلام ایسا تو ہو، خود بلاغت جس پہ نازاں ہو کلام ایسا تو ہو، اور صاحب نہج البلاغہ کا غلام ایسا تو ہو، صاحب نہج البلاغہ کا غلام ایسا تو ہو، اور صاحب نہج البلاغہ کون؟ باب شہر علم۔ یہ حدیث ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ صاحب نہج البلاغہ کون؟ باب شہر علم، جس کو مولا خود کہے مولا امام ایسا تو ہو۔
من کنت مولا فہذا علی مولا. جس کو مولا خود کہے مولا امام ایسا تو ہو، اور موت خود جس کی محافظ ہو وہی ہے زندگی. حضرت علی کا قول ہے کہ موت زندگی کی سب سے بڑی محافظ ہے. موت جس کی خود محافظ ہو وہی ہے زندگی. خود گواہی دے خدا جس کی دوام ایسا تو ہو. اب قیامت تک یہ ریگے گرم ہے خاک شفا. ریگ کہتے ہیں ریت کو، اور یہ کربلا کی ریت کو. اب قیامت تک یہ ریگے گرم ہے خاک شفا. سجدہ گاہ قدسیاں کا احترام ایسا تو ہو. اور آخری شعر ہے کہ یہ عزا خانے مجالس مرثیے ماتم جلوس. یہ عزا خانے مجالس مرثیے ماتم جلوس. جزو تہذیب عزاداری ہو کام ایسا تو ہو. جزو تہذیب عزاداری ہو کام ایسا تو ہو. آپ کے لیے مرثیے کا انتخاب کیا ہے جس کا عنوان ہے عظمت انسان. کہ انسان کی عظمت کیا ہے. لیکن انسان کی عظمت بتانے سے پہلے وہ اس چیز کی عظمت بتا رہے ہیں جس کی وجہ سے انسان عظیم ہوا، اور وہ ہے علم. اور علم کے لیے وہ قلم کا استعارہ استعمال کرتے ہیں. تو پہلے قلم کی تعریف ہے، پھر انسان کی تعریف ہے، اور پھر اس انسان کی تعریف ہے جو شہید ہو گیا ان اقدار کے نام پہ. اے قلم چوب خضر حبل متین ارشاد، شانہ گیسو قمدار عروس ایجاد. قلزم وقت میں تو زمزمائے باد مراد، تیری تاریخ میں بیتی ہوئی صدیاں آباد. قرعے خاک صدنوار و صداثار کے ساتھ رقص میں ہے تیری پازیب کی جھنکار کے ساتھ. اب یہ مرثیہ ہے اور پازیب کی جھنکار کا ذکر ہو رہا ہے. یہ ہے تہذیب اور یہ ہے شعر و ادب. اس میں اگر کچھ لفظ آپ کو مشکل بھی محسوس ہو تو ان کو جانے دیجیے گا، وہ کبھی نہ کبھی اتر آئیں گے. اور اے قلم تو بسد ناز جدھر سے بھی گزر جاتا ہے، جادہ زیست کا ہر ذرہ سنور جاتا ہے. تو مہو سال کی یورش سے نکھر جاتا ہے، ضربت وقت سے کچھ اور ابھر جاتا ہے. توڑ دیتی ہے چٹانوں کو روانی تیری، رس پہ آتی ہے بڑھاپے میں جوانی تیری. اور تیری سجدے میں سریا کی بلندی غلطاں، تیرے لفظوں میں 200 شمس و قمر زمزمہ خاں. تیری گفتار سے برنائی یہ ذہن انسان، تیری رفتار سے رقصاں ہے نگارے دوراں. تیری چوکھٹ پہ جبینے ہیں جہاں داروں کی، سانس رکتی ہے تیرے نام سے تلواروں کی. تو خزف کو قمر و لال و گہر دیتا ہے، شب لب تشنہ کو گلبانگ سحر دیتا ہے. موج تقلیل کو لفظوں میں قطر دیتا ہے، روح کاغذ کے مسامات میں بھر دیتا ہے. یہ قلم کی تعریف ہے. خاموشی کو ہمتن ساز بنا دیتا ہے، تو خیالات کو آواز بنا دیتا ہے. تیری ٹھوکر پہ سرے قیصر و تاج فغفور، تیری مطرب حرکت لرزش مژگان شعور. تیری آغوش میں آب خضر و آتش طور، تیرے سینے میں شب قدر و نم صبح ظہور. معتبر ہے جو گواہی سو گواہی تیری، اور صبح صادق کا سپیدہ ہے سیاہی تیری. اے قلم مسئلہ میزان و معارف مقیاس، علم بنیاد و ہنر محور و ادراک اساس. فکر پیماؤ نظر ناقد و فرہنگ شناس، مشعل قصر ادب
شرق صبح قرطاس. اور اگلا شعر جو ہے وہ تاریخی شعر ہے رسول کے آخری وقت کا کہ نام تیرا سبب جنبش لبھائے رسول، اے قلم موت کے لمحے کی تمنا رسول. نام تیرا سبب جنبش لبھائے رسول، اے قلم موت کے لمحے کی تمنا رسول. اے قلم نور فشاں ہو کہ دمک جائے زمین، ظلمت فہم میں زوبار ہو خورشید یقین. حیف اس دور جواں پر کہ بہین عقل مبین، آدمی کی عظمت کا اسے اندازہ نہیں. حسن عرضی پہ سماوات کو شیدا کر دے، آدمی کیا ہے یہ دنیا پہ حویدا کر دے. اب آدمی کی طرف آنا ہے. آدمی کی کیا تعریف؟ آدمی دولت دارین و متاع دوراں، آدمی نغمہ داؤد و جمال کنان، آدمی وارث کونین و رئیس دو جہاں، آدمی بربت محراب جہان گزراں. اور دور میں نازش آفاق کا جام آتا ہے، لب گیتی پہ جب انسان کا نام آتا. فاتح مملکت باطن و ظاہر انسان، خسرو انجم و دارائے جواہر انسان، شاعر و مطرب و بت ساز و مصور انسان، موجد و مصلح و مولا و مفکر انسان، دیدہ ارض و سماوات کا تارا انسان، قلزم وقت کا مڑتا ہوا دھارا انسان. اور آدمی کیا ہے؟ آدمی حسن شفق، نور سحر، بانگ ہزار، بوئے گل، رنگ حنا، موج صبا، رقص شرار، نغمہ جوئے چمن، زمزمہ ابر بہار، عشقے موسم گل، ناز ہوائے کوثار، دست کونین میں سرشار کٹورا انسان، نرگس لیلی ایجاد کا ڈورا انسان. اس کی آواز جلاتی ہے سروں کی مشعل، اس کی رفتار بجاتی ہے زمیں کی چھاگل. اس کرے میں کن عناصر ہیں جہاں کر میں عمل، معتبر ایک فقط انسان ہے باقی محمل. اس کے نغموں ہی سے فردوس عمل ہے دنیا، ورنہ ایک واہمہ لات و حول ہے وہ دنیا. اور عشوۂ زہرہ جبینہ ہے اسی کے دم سے، خاک رقصاں و غزل خواں ہے اسی کے دم سے، دور میں جام بہاراں ہے اسی کے دم سے، مستی گردش دوراں ہے اسی کے دم سے. خیمہ جشن شبستہ میں سویرا ہو جائے اور یہ جوڑ جائے تو دنیا میں اندھیرا ہو جائے. آدمی فاتح مستقبل امراض و اجل، آدمی اربدہ آخر و ناز اول، صاحب قوس و ہلال و شفق و ابر و جبل، آمر مہر و مہو زہرہ و ناہید و زحل، شرف کعبہ و اعزاز کلیسا انسان، زندگی محمل رقصندہ ہے لیلا انسان. اب میں اس کو بیچ بیچ میں سے چھوڑا. اور ظلمت و نور، گل و خار، سرود و غوغا، آب و آتش، خزف و برگ، سراب و دریا، پاب گل کو، دوان نہر، پرافشاں صحرا، چمپئی دھوپ، سیاہ ابر، گلابی جاڑا، ان سبز داغ نے مل جل کے سنوارا ہے اسے، خاک نے کتنے جتن کر کے نکھارا ہے اسے. اس کو جھولے میں جھلایا ہے صبا نے برسوں، لوریاں دی ہے سمندر کی ہوا نے برسوں، اس کو پروان چڑھایا ہے فضا نے برسوں، اس کو چوما ہے لبے ارض و سما نے
برسوں اور خاک گرداں کی پسینے سے نسیں بھی کی ہیں، تب کہیں خیر سے انسان کی مسیں بھی کی ہیں۔ اور مرغزار و چمن و وادیوں کوہ و صحرا، سبز و شبنم و ریحان و گلو سرو و صبا، ذرہ و اختر و مہر و مہ و دشت و دریا، سب یہ گونگے ہیں اٹھائے ازلی سناچا، اور گرے ارض و سما کھول رہا ہے انسان، اس خاموشی میں فقط بول رہا ہے انسان۔ دوزخ دہر میں گلزار جناح ہے انسان، حلقہ زلف و خم آب روا ہے انسان، جنبش نبض مکان روح زماں ہے انسان، خاک ہے تاج محل شاہ جہاں ہے انسان، حاکم کون و مکان ناظم دورہ انسان، اور خاک ایک رحل سبک سہل ہے قرآن انسان، خاک ایک رحل سبک سہل ہے قرآن انسان، اور اس کے انفاس سے خوشبو میں روانی آئی، خاموشی کو روش زمزمہ خوانی آئی، آپ درشن کو لیے تھال میں پانی آئی، اس نے دیکھا تو زلیخا پہ جوانی آئی، اس کی آواز نے درہائے ادا کھول دیے، دور سے بننا پڑا بند قبا کھول دیے۔ اور آدمی کون ہے؟ سنیے، آدمی حافظ و خیام و انیس و عرفی، غالب و مومن و فردوسی و میر و سعدی، خسرو و رومی و عطار و جنید و شبلی، یونس و یوسف و یعقوب و سلیمان و علی، خطبہ حضرت خلاق کا ممبر انسان، خطبہ حضرت خلاق کا ممبر انسان، انتہا یہ کہ محمد سا پیمبر انسان۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو بندے پہچان، اور بیگانہ ہے انسان سے اب تک انسان، اس جہالت میں کہاں علم خدا کا امکان؟ شرط اول ہے کہ حاصل ہو بشر کا عرفان، ذکر بھی آپ نہ اللہ کا للہ کریں، فقط انسان سے انسان کو آگاہ کریں۔ دوست اپنا ہے تو انسان کے دامن کو نہ چھوڑ، ہاں اے ابل متی کی طرف ادراک کو موڑ، دل تو دل ہے کسی پتھر کو بھی جھلا کے نہ توڑ، کہ یہ انداز ہے اللہ کی ویدک کا نچوڑ۔ اور یہ شعر سنیے کہ گو قباحت ہے بڑی کافر یزداں ہونا، گو قباحت ہے بڑی کافر یزداں ہونا، اس سے بدتر ہے مگر کافر انسان ہونا۔ اور پھر تو کھل جائے گی یہ بات کہ بے حب انعام، نہ ولایت نہ امامت نہ رسالت نہ بیان، دل ہے بے سوز تو محمل ہیں طواف و احرام، سب سے بہتر ابل خیر ہے تیمار عوام، ان کو سرکار دو عالم کے پیام آتے ہیں، جو برے وقت میں انسان کے کام آتے ہیں۔ میں آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ بات تو جب ہے کسی فرد سے وحشت نہ رہے، دوست تو دوست ہے دشمن سے بھی نفرت نہ رہے، دل ہو یوں صاف کہ امکان کدورت نہ رہے، عقل کی ہے یہ نجابت کہ عداوت نہ رہے، شہر وحدت میں نبرد حرم و دیر نہیں، صحت فکر ہے اگر ہے تو کوئی غیر نہیں، اپنے یاروں کی محبت ہے مزاج انسان، آپ بھی اپنے رفیقوں پہ ہیں گوہر افشاں، دل سے تھا شمر بھی اپنے رفقا پر قربان، آپ اور شمر ہیں اس سطح پہ بالکل یکساں، جب کوئی غیر کو، ہاں آپ اور شمر ہیں اس سطح پہ بالکل یکساں، ہاں جو دل میں چمن حب ادو کھل جائے، آپ کو سطح حسین ابن علی مل جائے، کفر بھی راہ محبت میں ہے عین اسلام،
عنصر بغض جو دل میں ہو عبادت بھی حرام، جو کسی قلب پہ جڑتا ہے نگین اکرام، جڑتا ہے نگین اکرام، کندہ ہوتا ہے در عرش پہ اس شخص کا نام، جب کوئی غیر کو پیغام اما دیتا ہے اٹھ کے ہر غرض ذرہ آفاق اذاں دیتا ہے، اور کب کپاتی ہے جسے آہ اسیران بلا، جس کے سینے میں دھڑکتی ہے صدائے فقراء، جس کے اعصاب کو ڈرتا ہے رخ زرد گدا، جس کی شہرت میں کھٹکتی ہے نگاہ غربا، تذکرے اس کے فرشتوں میں ہوا کرتے ہیں، انبیاء اس کی زیارت کی دعا کرتے ہیں۔ اور تلخ کاموں کو میں نے بہت سے بند چھوڑنے کی کوشش کی لیکن کچھ نہیں چھوڑے جا رہے۔ تلخ کاموں کو پلاتا ہے جو آب شیریں، بخشتا ہے کسی مستر کو جو کیف تمکی، عمر بھر خدمت انسان سے جو تھکتا ہی نہیں، اس کی سرکار میں خود عرش جھکاتا ہے زمین، اور اپنے زانوں پہ جو دکھیوں کو سلا لیتا ہے اس کو اللہ کلیجے سے لگا جاتا ہے۔ اب وہ آ رہے ہیں شہادت کی طرف کہ اتنی حدت میں بھی آہنگ زمستاں تھے حسین، آب و رنگ چمنوں ابر بہاراں تھے حسین، کشت آئین رسالت کی نگہباں تھے حسین، فرق سے تاب قدم موسم باراں تھے حسین، جھوم کر چرخ پہ قبلے سے گھٹا آتی تھی، بات کرتے تھے تو جنت کی ہوا آتی تھی۔ میں ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو صاحب سنی العقیدت ہے تو یہ بڑی ضروری بات ہے وسط قلب کی۔ مصر مقتل میں جواب مہک کی نعت حسین، طرف زمزمائے نوح بداماں تھے حسین، صبح افسردگی شام غریباں تھے حسین، کوثر تشنہ خندہ گریاں تھے حسین، دشت فریاد میں گلبانگ ترنم تھے حسین، لیلی آہ کے ہونٹوں کا تبسم تھے حسین، نازش نوع بشر فخر ابوجد تھے حسین، مفرد و مستند و اشرف و امجد تھے حسین، مفرد و مستند و اشرف و امجد تھے حسین، سجدہ کرتا تھا جدھر کعبہ وہ معبد تھے حسین، نقطۂ پختگی فکر محمد تھے حسین، یہ نہ ہوتے تو یقین سید گماں ہو جاتا، آخری شعلہ پیغام دھواں ہو جاتا، اور جگر ختم رسول جان علی شمع بطو، خاور جود و کرم داور اقبال رسول، موت کو گرد قدم مل نہ سکی وہ مقتول، خاتم حق نگی دین شہادت کے رسول، مثل شبیر جنہیں پاس وفا ہوتا ہے ایسے بندوں ہی کے پردے میں خدا ہوتا ہے۔ بحر شادابی اور رنگینی گلزار امام، طاق حجت میں جلانے کو چراغ اتمام، اس تمنا میں کہ ڈسنے نہ یقین کو اوہام، خیمہ پاک سے جس وقت کے نکلے تھے امام، میر آفاق بسط زینت و زین آتے ہیں، دور تک شور بپا تھا کہ حسین آتے ہیں، آپ کیا آئے کہ میدان بنا باغ نہیں، اب یہ شہادت کے لیے میدان میں اتر رہے ہیں، آئی ہر سمت سے پھولوں کی شمیم، جھک گئے انفس و آفاق برائے تسلیم، اپنے سینے سے لگانے کو بڑھے ابراہیم، وہ قربانی اول یاد رکھیے گا، اپنے سینے سے لگانے کو بڑھے ابراہیم، ہاتھ پھیلائے ہوئے باد بہاری آئی، جھوم اٹھے خار کے پھولوں کی سواری آئی۔ پھر امام نے خطبہ دیا جس کا کوئی اثر نہیں ہوا، ذہن بہرے تھے خطابت نہ ہوئی برابر، رس کی بوندوں کو بھلا جذب کرے کیا پتھر، طبل پر چوٹ پڑی دشت ہوا زیر و زبر،
اور باندھ لی آل محمد نے بھی مرنے پہ کمر۔ پھر تو ایک برق تپاں جانب اشرار چلی، نہ چلی بات تو پھر دھوم سے تلوار چلی۔ پھر جب پانی روکا ہے کہ تاج نے آل محمد پہ جو روکا پانی، پیاس کے ابر سے یوں ٹوٹ کے برسا پانی، بے دھڑک قصر حکومت میں درایا پانی، ہو گیا سر سے شہنشاہ کے اونچا پانی، تاجداری بے اورنگنگی ڈوب گئی، آسمان سے جو لڑی تھی وہ زمین ڈوب گئی۔ اگلا بند پڑھنے سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ حضرت علی اکبر کی عمر 18 سال کے قریب کی شہادت کی، اور حضرت حبیب بن مظاہر تقریباً 70 سال کے تھے۔ ان پہ جو انہوں نے تشبیہ لگائی ہے وہ سنیے کہ اللہ اللہ جہاں کو حسینی اصحاب، جن کے دریائے شجاعت میں دو عالم غرقاب، اکبر و ابن مظاہر کا نہیں کوئی جواب، وہ لڑکپن کی جوانی یہ بڑھاپے کا شباب، اور دونوں جانباز تھے دونوں ہی جری کیا کہنا، مشعل شام و چراغ سحری کیا کہنا، مشعل شام و چراغ سحری کیا کہنا، اور قطرے دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین، ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین، دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین، اور جان دینے کو جب آئے تو 72 تھے حسین۔ سرفرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں۔ اب جو ہمارے زاہدوں کا حال ہے کہ جہلا جب کلائے علم کو ٹھکراتے ہیں، علماء دین کو جب بیچ کے کھا جاتے ہیں، صفحہ دولت فانی پہ جب اتراتے ہیں، جو حسینی ہیں وہ میدان میں نکل آتے ہیں، دھجیاں دامن دولت کی اڑا دیتے ہیں، باد سرسر کو چراغوں سے بجھا دیتے ہیں۔ کربلا، اب آج کے وقت پہ آ رہے ہیں کہ کربلا اب بھی ہے ایک ہوش ربا اندر، اپنے پانی میں لیے آگ کا جولاں آرا، برق و آتش کا ابلتا ہوا ایک فوارہ، ایک مڑتا ہوا خون شہداء کا دھارا، رنگ اڑتا نظر آتا ہے جہانداروں کا، میں برستا ہے یہاں آج بھی تلواروں کا۔ اور آخری 2 شعر ہیں 3 کہ کربلا آج بھی ہے ایک لگاتار پکار، ہے کوئی پیروی ابن علی پر تیار، کربلا آج بھی ہے ایک لگاتار پکار، ہے کوئی پیروی ابن علی پر تیار، عصر حاضر میں یزیدوں کا نہیں کوئی شمار، تم مسلوں پہ دوزانو ہو مسلح اشرار، شور ماتم میں کہیں تیغ کی جھنکار نہیں، لب پہ نالے ہیں مگر ہاتھ میں تلوار نہیں۔ کربلا سر سے کفن باندھ کے جب آتی ہے، وسعت ارض و سماوات پہ چھا جاتی ہے، تند انفاس سے فولاد کو برماتی ہے، تبر و تیر کو خطروں میں نہیں لاتی ہے، چڑھ کے نیزے پہ 2 عالم کو ہلا دیتی ہے، کربلا موت کو دیوانہ بنا دی ہے۔ اور آخری بند ہے کہ کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے، کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے، کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا۔ اب آپ سے سلام سنیں گے رمیش حیدر صاحب اور